غلام مصطفیٰ میرانی ایک عجیب آدمی ہے۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کی ایک داستان ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ دیکھنے والی نگاہ رکھتے ہوں۔ میر صاحب کا شعر ہے، آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر، منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ۔ میرانی صاحب کسی محفل میں تشریف فرما ہوں تو بالکل عام سے آدمی نظر آتے ہیں، بات کا آغاز کریں تو بھی نہیں کھلتا کہ کوئی فکر و دانش کے موتی رو لیں گے، لیکن جو لوگ انہیں جانتے ہیں لاہور کے دانشور خاص طور پہ، وہ ان کے دلوں میں ان کا بے حد اکرام ہے۔ ایسے نجیب، اس قدر وزادار اور شائستہ اور ایسے درد مند کہ شاذ و نادر ہی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں کام کرتے تھے، غالباً ایئرپورٹ سیکورٹی فورس میں یا بہت سے یعنی اسے ایئرپورٹ سے متعلق کسی دوسرے ادارے میں جب حکومت کا تختہ الٹا گیا نواز شریف کی حکومت کا، وہ متعلق آدمی تھے ہوائی اڈے پر، انہیں بلایا گیا، ان سے کہا گیا کہ وہ نواز شریف کے خلاف گواہی دیں۔ معاملے سے ان کا کوئی تعلق تھا نہیں، لہذا انہوں نے انکار کر دیا، گرفتار کر لیے گئے، بہت دن کسی گیسٹ ہاؤس میں جیل میں پڑے رہے، ہر طرح کی ترغیب دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، مگر نہایت سادگی اور شرافت کے ساتھ ہر بار انہوں نے کہا، مجھے جہاز کے اغوا کے بارے میں مجھے کسی چیز کا کچھ پتہ ہی نہیں اور جھوٹ میں بول نہیں سکتا۔ چنانچہ رہا تو آخرکار کر ہی دیے گئے، بہت اعلیٰ افسروں نے ان سے تفتیش کی، مسلسل تفتیش کی، لیکن ملازمت ان کی جاتی رہی۔ ان دنوں کا ذکر وہ ایک شائستہ کلک کے ساتھ کرتے ہیں۔ پھر وہ لاہور لاہور ہی میں تشریف رکھتے تھے، لاہور میں اپنے گھر میں بیشتر وقت گزارنے لگے۔ بڑے ذمہ دار ہیں، ویسے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اور ذمہ داری سے بھی موضوع کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ زیادہ کام سے شغف نہیں رکھتے۔ لگ بھگ 100-150 ایکڑ زمین ہوگی۔ میں گیا ایک دفعہ ان کے ہاں، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بہت سی زمین بے آباد پڑی ہے۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے تو وہ شاد تھے، ایک آدھ کالم اس زمانے میں نوائے وقت میں وہ لکھا کرتے تھے، ایک آدھ کالم ان کی ستائش میں بھی لکھا کہ اپنے علاقے کے آدمی ہیں، سادہ طریقے سے سوچتے ہیں میرانی صاحب، اپنے علاقے کے آدمی ہیں تو ان کی کوئی تحسین کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ دربار میں حاضر البتہ نہیں ہوئے، کوئی التجا نہیں کی، وہ التجا کرنے والے آدمی ہی نہیں ہیں، اپنا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں، عنایت کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوستوں کو مدعو کرتے ہیں، ضیافت کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مگر اس طرح نہیں کہ جتلائیں۔ ایگو نام کی کوئی چیز ان میں نظر ہی نہیں آتی۔ اس قدر منکسر کے بازار میں تنہا جا رہے ہوں تو کوئی سمجھے گا کہ کوئی بیچارہ چھوٹا سا کلرک ہے۔ مجھے ارشاد عارف صاحب نے بتایا اس معاملے میں کہ بھائی ان کو عثمان بزدار صاحب نے تو ان کی فصل جلا دی ہے اور بہت اذیت دی ہے۔ تو مجھے اول تو یقین ہی نہیں آیا، بہرحال انہوں نے تفصیل سنائی۔ میں نے پوچھا جھگڑا کیا تھا؟ یہ دیکھ کر، یہ سن کر میں اوپر کا سانس اور اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں، کوئی ناراضی تھی ہی نہیں۔ کوئی صاحب تھے ٹھیکیدار، انہوں نے فرمائش کی کہ بھائی اس آدمی کو تنگ کیا جائے، ان کی زمین جو ہے وہ دوسروں کو الاٹ کر دی گئی، جو استعمال ہوا تھا اس کو کینسل کر دیا گیا، فصل جلا دی گئی۔ سارے قصے سے بہت غور و فکر و خوض کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حسد کا معاملہ ہے، کوئی ٹھیکیدار صاحب ہے، نام ہے میں بھول رہا ہوں، تو وہ ان کے حاسد تھے۔ ویسے میرانی صاحب آزار دینے والے آدمی تو ہیں ہی نہیں کسی کو،
اپنے ماتحتوں کو نہیں ڈانٹ سکتے، اپنے مزارین پہ سختی نہیں کر سکتے۔ بچوں کے ساتھ میں نے دیکھا نہایت شفیق ہیں، دوستوں پہ تو خیر جان چھڑکتے ہیں، اور اس قدر یعنی وزاداری اور ان میں عالی ظرفی ہے کہ ایک دفعہ مجھ سے انہوں نے وعدہ لیا کہ میں دوپہر کے کھانے میں شریک ہوں گا۔ گھر سے اٹھ کر ایک کلب میں پہنچے، میں اتنے میں بھول چکا تھا۔ لاہور پہنچا تو فون پہ فون آنے لگا، ٹیلی فون سائلنٹ پہ تھا، موڈ پہ تھا، میں ظاہر ہے نہیں سن سکا۔ اتنے میں ہوٹل میں پہنچا تو ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے یاد دلایا کہ ہم یہاں کھانے پہ دوست صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے معذرت کی، بہت اگرچہ مؤدبانہ معذرت کی تھی تو بڑی زیادتی، مگر وہ اپنا اصرار کرتے رہے اور میں معذرت کرتا رہا کہ میں بہت تھک چکا ہوں، نڈھال ہوں، حاضر نہیں ہو سکتا۔ آج تک یہ لگ بھگ 2 سال بیت چکے ہوں گے، انہوں نے اس کا ذکر کرنا گوارا نہیں کیا، نہ اس وقت شکایت کی، نہ دوستوں سے کچھ کہا، نہ کبھی مجھ سے کہا۔ بعد میں ان سے ملتا رہا، ان کے ہاں جاتا رہا، میرے پاس تشریف لاتے رہے، کبھی ذکر نہیں کیا۔ عثمان بزدار صاحب نے صرف یہی اسی پہ اکتفا نہیں کی، ایک کے بعد دوسرا افسر ان پہ چڑھا دیا، ان پہ حملے ہوتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں گولیاں چلیں اور ایک آدھا آدمی قتل بھی ہو گیا، مگر یہ ان کی طرف سے ایسی کوئی حرکت نہیں، نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں تو کسی کو تھپڑ بھی نہیں رسید کر سکتے۔ خیر اب ان پہ قتل کے مقدمے بنے، افسروں سے کہا گیا کہ اس کو فکس کرو۔ جو ان کا حاسد تھا وہ سرپرست تھا مالی ان کا، اور وہ عثمان بزدار صاحب کے مالی سرپرست بے شمار تھے، کہا جاتا کہ وہ 50 کے قریب فرنٹ مین تھے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری تو وہ تھے ہی، جنہوں نے کہا جاتا کم از کم 1 کروڑ روپیہ بنایا، اور اپنے ایک بڑے صنعت کار کے ہاں ان کے صاحبزادے کی شادی ہوئی۔ خیر وہ تو الگ قصہ ہے۔ اب وہ 2 برس سے بھگت رہے ہیں عدالتوں کو، اور عدالت میں جہاں کہیں کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کیا وہ اس مقدمے میں تو کچھ ہے نہیں، ضمانت بھی ہوگی صاحبزادوں کی اور ان کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی، لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے انہیں تنگ کرتا رہتا ہے، بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آدھی رات کو جب سونے کا وقت ہے اسی پریشانی میں ہوں، تھوڑی دیر پہلے ان سے بات ہوئی، اسلام آباد سے لاہور آ رہا تھا، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اچانک انہیں طلب کیا ہے ڈی پی او حسن افضل صاحب نے ڈیرہ غازی خان کے، اور وہ اس وقت یعنی جب میری ان سے بات ہوئی تو کوئی 11 11:15 بج رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا وہ ابھی روانہ ہوں گے اور ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے۔ میں چاہتا تھا کل ان سے ملاقات ہو جائے، ڈیرہ غازی خان پہنچیں گے اور صبح 10 بجے ان کے ہاں پیش ہوں گے۔ بہت پریشانی ہوئی، کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ خیر ایک میسج بھیجا ڈی پی او صاحب کو کہ براہ کرم انصاف کیجیے، اور ایک ٹویٹ بھی کیا۔ تو یہ گزارش اس وقت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی رتی برابر شرم و حیا کو انصاف کی رمق رہ گئی ہے حکومت، اہل حکومت میں، کاکڑ صاحب بھی اپنا وزیر اعظم ہو گئے، ہمارے پرانے جاننے والے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی اگر کوئی تھوڑا بہت احساس باقی ہے، آئی جی صاحب سے تو خیر کیا عرض کریں، اور ڈی پی او صاحب سے البتہ یہ گزارش ہے کہ انصاف سے کام لیں، انصاف سے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے ساتھ رعایت برتیں، ان کی مدد کریں، یہ نہیں کہہ رہے۔ اور اخبار نویس دوستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس قدر ان پہ کرم فرما رہے ہیں، اور 25-30 برس سے، اور اس قدر دوستوں کا خیال انہوں نے رکھا ہے کہ اس پہ آواز بلند کریں۔ ظلم اس وقت پھلتا ہے جب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، غیر متعلق ہو جاتے ہیں، غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، جب ہم معاملے کو تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے تو انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے، میں نے ان سے عرض کیا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں وہاں آؤں گا، اور صرف یہ آپ کے معاملے میں نہیں، سفر کرنے کی ہمت اب مجھ میں نہیں ہے زیادہ، اور ڈیرہ غازی خان کا سفر دشوار بھی ہے، ان کی زمین بہت دور دراز جگہ پہ واقع ہے، سڑک نہیں پکی ہونے دی تھی عثمان بزدار صاحب نے، اور عثمان بزدار صاحب کے سارے کارنامے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی
یعنی یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ان کے ساتھ یعنی اگر ان کی کوئی کوتاہی ہے، زیادتی ہے، تو ان کا محاسبہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی زیادتی کی گئی تو ہم سب لاہور کے اخبار نویسوں کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے۔ اتنا نجیب آدمی صرف اپنی نجابت کی سزا بھگتے، اور وہ آدمی جس نے کبھی کسی کو یعنی رتی برابر نقصان نہیں پہنچایا، افسوس ہے اس ماحول پہ، اس نظام پہ، ان لوگوں پہ جو ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں اور خاموش رہیں۔ باقی پھر انشاءاللہ کل دن میں کیا ہوتا ہے اور کیا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس پہ کل انشاءاللہ بات